السلام علیکم جی، تو کیسے ہو آپ سب لوگ؟ میں ہوں ردا اور آپ لوگوں میرے یوٹیوب چینل ردا فاطمہ ناولز پہ۔ تو پیچھے اگر کوئی مطلب آواز وغیرہ آ جائے تو اس کو اگنور کرنا، ٹھیک ہے؟ ویسے تو رات ہو رہی ہے تو میرے خیال سے آواز نہیں آئے گی، 12:24 ہو گئے ہیں۔ تو اب ہم ناول کو سٹارٹ کرتے ہیں بنا چک چک کیے، ٹھیک ہے؟ لیکن ایک بات ہے، آپ لوگوں نے اندھیرا اجالا کو کوئی اچھا رسپانس نہیں دیا، تو خیر میں نے پھر بھی پوسٹ کر دیا کیونکہ میں نے لکھی ہوئی تھی قصاص اور مجھے ٹائم بھی مل گیا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ کر ہی دوں پوسٹ۔ اب آخر میں ملتے ہیں، پھر تم لوگ بتانا کیسی لگی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ یہ اگلی صبح کا وقت تھا۔ زرمان اس وقت اپنے کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ اس نے سرمئی رنگ کی شلوار قمیض پہن رکھی تھی۔ اب وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی اپنی گھڑی اٹھا کر اپنی کلائی پر باندھ رہا تھا۔ پھر اس نے ٹیبل پر پڑے ہوئے پرفیوم میں سے ایک پرفیوم اٹھا کر خود پر لگایا۔ پرفیوم کی مہک پورے کمرے میں گھوم گئی۔ بالوں کو ہاتھوں سے سیٹ کرتے ہوئے وہ باہر کی طرف آ گیا۔ اس کی ماں نے کھانا تیار کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ماں بس خاموشی سے اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں محبت کے رنگ بکھرے پڑے تھے۔ میں تو کہتی ہوں آج یونیورسٹی سے آف لے لو زرمان۔ نہیں امی، آج بہت ضروری اسائنمنٹ کرنا ہے۔ وقت بہت کم ہے۔ 3 دن کا ٹائم ہے اور اسائنمنٹ مشکل ہے۔ اچھا، تو مطلب تم اکیلے ہو اسائنمنٹ پورا کرنے کے لیے؟ نہیں امی، ہیر، رخسار اور حیات بھی میری ہی ٹیم میں ہیں۔ اچھا صحیح، اللہ کامیاب کرے تمہیں۔ جی۔ کھانا کھا کر زرمان نے اپنا بیگ اٹھایا اور کندھوں پر ڈالتا کھڑا ہو گیا۔ میں چلتا ہوں امی، دوپہر میں ملاقات ہوگی، وہ کہتا چلا گیا۔ وہ یونیورسٹی پہنچا تو ان کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی۔ وہ چپ چاپ اب کلاس میں بیٹھے لیکچر سن رہے تھے، جب حیات نے ہیر کی طرف دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تمہارا منہ کیوں سڑا ہوا ہے؟ نہیں، منہ نہیں سڑا ہوا، بس میں کچھ سوچ رہی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ بس ایسے ہی دلاور بھائی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کل تم نے دیکھا تھا رخسار کے سامنے وہ کتنے اچھے بن رہے تھے۔ کہیں انہیں رخسار پسند تو نہیں آ گئی؟ حیات نے کہا تو ہیر نے حیات کی طرف دیکھا۔ رخسار نے آج یہ پہلی کلاس اٹینڈ نہیں کی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ اگلی کلاس میں آئے گی۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ تمہیں غلط لگتا ہے دلاور بھائی اور کسی کو پسند کر لیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا تمہیں نہیں پتا، محبت کی رسی کسی کو بھی پڑ سکتی ہے، جیسے تمہیں پڑ گئی ہے۔ ہیر کے رنگ ہوا ہو گئے۔ مجھے؟ ہاں تمہیں، حیات نے کہا تو ہیر نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، مجھے نہیں ہے کسی سے محبت۔ تمہیں کسی سے نہیں بلکہ زرمان بھائی سے محبت ہے ہیر۔ اب ہیر کا رنگ زرد پڑنے لگا تھا۔ جس چیز کو وہ اتنے وقت سے خود سے بھی چھپاتی آ رہی تھی، وہ کسی اور کو نظر آ گئی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، مجھے محبت نہیں ہے۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تم کس کو پاگل بنانا چاہتی ہو، مجھ کو یا خود کو؟ کوئی اندھا بھی تمہیں دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ جب زرمان بھائی تمہارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو تمہارے چہرے کی چمک کس طرح سے محبت میں بدلتی ہے، اور تمہیں لگتا ہے کہ میں پاگل ہوں جو مجھے پتہ نہیں چلے گا۔ جب زرمان بھائی نے مجھ سے تمہارا نمبر مانگا تھا، اتنا تو مجھے پتا تھا کہ وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ تم بھی انہیں پسند کرنے لگو گی۔ میں اس کو پسند نہیں کرتی حیات، اور یہ فضول کی باتیں نہ کرو میرے سامنے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اگر میں نے دوبارہ وہ غلطی دہرائی تو اس بار دلاور بھائی میرا گلا دبا دیں گے؟ میں جانتی ہوں ہیر، اسی لیے تمہیں یاد دلانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ تمہیں محبت نہیں کرنی، کسی سے بھی نہیں۔ کیا تم فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں کوئی فضول بات نہیں کر رہی۔ تم میری دوست ہو اور تمہارا مقام میرے دل میں بہت
بہت خاص ہے۔ میں تمہیں کسی صورت میں کھونا نہیں چاہتی۔ میں جانتی ہوں محبت پر اختیار نہیں ہوتا انسان کا، لیکن مجھے بھی تم سے محبت ہے۔ تم جیسی دوست کو کبھی نہیں کھونا چاہتی ہیر۔ ہیر نے گہرا سانس لے کر حیات کا چہرہ دیکھا۔ میں محبت نہیں کروں گی، میں نے سوچ کر رکھا ہے، لیکن میرا اختیار نہیں ہے میرے دل پر۔ زرمان نے کہا تھا محبت کرنے والوں کو جان کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر مجھے محبت ہو گئی تو میں اپنی پرواہ کرنا چھوڑ دوں گی۔ حیات اب کی بار خاموش ہو گئی۔ اور جہاں تک دلاور بھائی کی بات ہے، انہیں محبت نہیں ہو سکتی۔ وہ محبت کی رسی کو بھی کاٹ کر پھینک دیں گے۔ ان کو قید پسند نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ ہاں، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیر نے اب بات بدلی کہ ریحان کے دل میں کچھ ہو رہا ہے۔ جب اس نے رخسار کو دیکھا تھا تو اس نے رخسار کو پشتو میں بولا تھا کہ وہ بہت پیاری ہے، جو کہ رخسار کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ریحان کسی بھی لڑکی کو اس طرح سے کبھی نہیں کہتا، یہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ یہ میرے بھائی کے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے تھے۔ اچھا، تو تمہیں لگتا ہے کہ ریحان رخسار کو پسند کرتا ہے؟ ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ پسند کرنے لگے، اور رخسار نے بھی ریحان سے بہت اچھی طرح بات کی تھی، جبکہ دلاور بھائی کے سامنے وہ منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے، ان کی قسمت میں کیا لکھا ہے۔ لیکن تم اپنا سوچو، تمہیں اپنی قسمت خود لکھنی ہے۔ میں تمہیں بتا چکی ہوں دل پر اختیار نہیں ہوتا، اور میں اپنے دل کو روکوں گی نہیں۔ دیکھتے ہیں اب میرا دل کیا چاہتا ہے۔ زرمان خاموشی سے ان سے پچھلی 2 قطاروں میں سے ایک پر بیٹھا تھا، اور زرمان کو ان کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے لیکچر سن رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ لائبریری میں آ گئے۔ اسائنمنٹ پر کام کرنے کے لیے بہت سے اسٹوڈنٹ وہاں پر بیٹھے تھے۔ یہ چاروں بھی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور پھر کتابیں کھول لیں۔ اب ان کو پورا دھیان یونیورسٹی کے دیے گئے اسائنمنٹ پر تھا۔ اگلے 2 سے 3 گھنٹے وہ لائبریری میں بیٹھے اس پر کام کرتے رہے۔ البتہ رخسار بار بار بیچ میں تھک جاتی تو کبھی وہ کہتی میرے سے نہیں ہو رہا، کبھی وہ کہتی چلو گھر چلتے ہیں، بس کرتے ہیں۔ لیکن ہیر اور زرمان کا پورا ارادہ تھا کہ وہ زیادہ نہیں تو کسی حد تک تو وہ اسائنمنٹ کو کمپلیٹ کریں گے، اور انہوں نے رخسار کو بھی ساتھ ہی بٹھا کر رکھا تھا۔ جب کتابیں بند کی، رخسار نے شکر کا سانس لیا۔ اس کو تو ویسے بھی پڑھائی پسند ہی نہیں تھی۔ ہیر نے آنکھیں اٹھا کر زرمان کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظر ایک دوسرے سے ٹکرائی۔ دل کی دھڑکنیں بے ساختہ بڑھیں، اور پھر دونوں نے نظریں چرا لیں۔ زرمان نے تو نظر اس لیے چرائی تھی کہ کہیں ہیر کی آنکھوں کو زرمان کی ہی نظر نہ لگ جائے، جبکہ ہیر نے اپنی نظر اس لیے جھکائی کہ کہیں آنکھوں میں چھپا راز باہر نہ آ جائے۔ وہ ایک بڑا کمرہ تھا جہاں خاموشی کا راج تھا۔ درمیان میں سفید شلوار قمیض پہنے کوئی آدمی بیٹھا تھا۔ نہ جانے کون تھا وہ، کوئی جادوگر یا کوئی عالم، نہ جانے کون۔ اس کے عین سامنے گھٹنوں پر قاسم خان بیٹھا تھا۔ بولو کس لیے آئے ہو تم؟ سامنے بیٹھے بوڑھے آدمی نے اس سے پوچھا۔ وہ نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ نظر اٹھائی اور بات کرنی شروع کی۔ بابا، میں چاہتا ہوں کہ میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں اسے بھی میرے سے محبت ہو جائے۔ وہ میرے بابا کی دوست کی بیٹی ہے۔ ہمارا بہت آنا جانا ہے ان کے گھر میں۔ میں بہت وقت سے اس کو دیکھتا آیا ہوں۔ مجھے وہ بہت اچھی لگتی ہے۔ بہت اچھی لگتی ہے۔ کیا لگتی ہے مجھے اس سے محبت ہے، لیکن مجال ہے کہ وہ میرے سے سیدھے منہ بات بھی کر لے۔ اس کو میں پسند نہیں ہوں شاید۔ بابا کوئی ایسا تعویذ کریں کہ اسے میرے سے محبت ہو جائے۔ بوڑھا آدمی اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو بابا، آپ کا میرے ایک دوست نے بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا بہت اثر ہے آپ کے تعویذ میں۔ بالکل، میں تمہیں ایسا تعویذ دوں گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ تمہاری محبت کو تم سے محبت ہو جائے گی۔ وہ لڑکی تمہارے آگے بھیک مانگے گی محبت کی۔ وہ تم پر فدا ہو جائے گی۔ وہ تمہاری غلام بن جائے گی۔
اس کو تمہارے قدموں میں نہ گرا دیا تو میرا نام بدل دینا۔ اس کے پہلے جملے تک تو قاسم خاموش تھا، لیکن اس کے آخری بات پر قاسم کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی۔ بابا بیٹھا کوئی تعویذ لکھ رہا تھا۔ قاسم بے ساختہ مسکرایا۔ میں اس کو اپنا غلام نہیں بنانا چاہتا، اپنے قدموں میں نہیں گرانا چاہتا، اس کو اپنی سر آنکھوں پر بٹھانا چاہتا ہوں، اپنے سر کا تاج بنانا چاہتا ہوں۔ آپ اس کو میرے قدموں میں گرانے کا سوچ رہے ہیں، مجھے ایسا تعویذ نہیں چاہیے۔ قاسم کہتا کھڑا ہو گیا۔ لیکن اس کو تم سے محبت ہو جائے گی، بابا یکدم بولا۔ نہیں چاہیے وہ محبت جو اس کو قدموں میں بٹھا دے۔ میرے سے غلطی ہو گئی جو میں آپ کے پاس آ گیا۔ قاسم بھی کہتے ہوئے قدم باہر کی طرف قاسم نے یہ کہتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ محبوب قدموں میں نہیں آنکھوں پر بٹھانے کی چیز ہے، اور محبوب واقعی قدموں میں بٹھانے کے لیے نہیں بلکہ آنکھوں میں بٹھانے کی چیز ہوتی ہے۔ لیکن آج کل کے زمانے میں انسان نے محبت کو بھی مذاق سمجھ کر رکھا ہے۔ ایک دن انسان کو محبت ہوتی ہے اور اگلے دن محبت ختم۔ رخسار اپنے گھر پر آئی تو اس کے ماما بابا لاؤنج پہ بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ اس کے ماں باپ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جو اسکول پڑھتا تھا، 9ویں کلاس میں۔ وہ بس گھر آنے ہی والا تھا۔ وہ اپنی بہن سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن لڑتے بھی یہ بہت تھے۔ وہ اپنے بھائی کا آنے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو ماں باپ سے سلام کیا۔ رخسار میں پوچھنا بھول گئی، آج تم چادر میں گئی؟ تم تو شلوار قمیض کبھی بھی نہیں پہنتی، تو پھر آج خیال کیسے آ گیا؟ بس ایسے ہی امی، دل کر پڑا تھا شلوار قمیض پہننے کا، اور آج سے میں ایسے ہی کپڑے پہنوں گی۔ میرے جتنے بھی دوسرے کپڑے ہیں وہ آپ کسی کو دے دیں یا پھر بے شک جلا دیں۔ دانیہ بیگم رخسار کے اندر اس قدر بدلاؤ دیکھ کر حیران ہوئی، لیکن ایک انجانی سی خوشی بھی ہوئی تھی۔ وہ اکثر اپنی بیٹی کو کہتی تھی کہ انسانوں والے کپڑے پہنا کرو، لیکن وہ نہیں سنتی تھی۔ اس کو وہ کپڑے پسند تھے، لیکن اب وہ پسند ختم ہو گئی تھی۔ اس کا چھوٹا بھائی گھر آیا تو اس کو شلوار قمیض میں دیکھ کر تو جیسے اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ اتنا بڑا کرشمہ کہاں سے ہو گیا لڑکی؟ تم کب سے شلوار قمیض پہننے لگ گئی؟ تم تو وہ چھپریوں والے کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ دفع ہو جاؤ تم، آپی کیوں نہیں کہتے مجھے؟ بڑی بہن ہوں میں تمہاری۔ شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے تم میں شاہان۔ اب اس میں کون سی شرم؟ جس دن تم مجھے احترام سے بلانا سیکھ لو گی میں تمہیں آپی کہنا شروع کر دوں گا۔ اور ویسے بھی بھائیوں کا درجہ تو بڑا ہی ہے نا۔ وہ واقعی بہت ذہین تھا اور ایک حد تک شرارتی بھی۔ وہ 17 سال کا تھا جبکہ رخسار 21 سال کی تھی، لیکن مجال ہے کہ وہ اس کو کبھی آپی کہہ کر بلا لے۔ آج اتنی دیر کیوں لگا دی تم نے اسکول سے آنے میں؟ بس راستے میں گرل فرینڈ مل گئی تھی مجھے، اس کو ڈراپ کرنے گیا تھا میں۔ بس تمہاری شکل پر تمہیں کوئی ایک ٹافی نہ دے تم گرل فرینڈ بنانے کی بات کرتے ہو۔ شاہان نے برا سا منہ بنایا۔ وہ سیاہ کالی آنکھوں کا مالک تھا اور اس کو اپنے بالوں سے بہت محبت تھی، جنہیں وہ ہمیشہ کبھی اسٹریٹنر سے اسٹریٹ کر رکھتا تھا تو کبھی جیل لگا کر سیٹ کر کے رکھتا تھا۔ وہ اپنے پورے اسکول کا ہینڈسم لڑکا تھا۔ بس کرو، زیادہ بولو نہیں، لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر اسکول میں۔ ویسے انہیں مر ہی جانا چاہیے جو تم پر مرتی ہیں بھائی۔ رخسار اب مذاق اڑاتی ہوئی بولی۔ شاہان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اپنا بیگ کندھے سے اتارتا رخسار کی طرف بھاگا اور رخسار فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ اس کو بہت مزہ آتا تھا اپنے بھائی کو غصے میں دیکھ کر۔
اس نے کمرے میں جا کر جلدی سے دروازہ بند کر دیا اور شاہان باہر ہی کھڑا رہ گیا۔ ماما اپنی اس چڑیا کو کہیں دروازہ کھولے، نہیں تو توڑ دوں گا۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس طرح سے لڑتے ہو تم دونوں بہن بھائی؟ ہاں تو ماما اس کو کہا کرے نہ لیا کرے میرے سے پنگا، بعد میں بھاگتی پھرتی ہے۔ شرم کرو تم شاہان، بڑی ہے وہ تم سے۔ عمر میں بڑی ہے نا وہ، قد میں تو میں اس سے بڑا ہوں، اور دوسری بات میرا درجہ بھی اس سے بڑا ہے۔ شاہان کا قد واقعی ہی بہت بڑا تھا۔ رخسار کا قد اتنا بڑا نہیں تھا، وہ بڑی ہونے کے باوجود بھی اپنے بھائی کے سامنے چھوٹی بہن لگتی تھی۔ شاہان کے گمبھیر لہجے میں کہیں بھی بچپنا ظاہر نہیں ہوتا تھا۔ دیکھنے والا اس کو دیکھ کر یہی سمجھتا ہوگا کہ اس کی عمر کم سے کم 20-21 سال کے قریب تھی۔ وہ بہت میچور لگتا تھا۔ کچھ دیر گزری تو شاہان ایک بار پھر دروازے پر کھڑا اونچی آواز میں بولا، رخسار صاحبہ باہر تشریف لے آئیں، ماما نے کھانا لگا دیا ہے، ویسے بھی تم تو گھر کا کوئی کام کرتی ہی نہیں ہو۔ رخسار جو بیڈ پر بیٹھی تھی منہ بنا کر اٹھی اور دروازہ کھولا۔ زیادہ بولو نہیں، میرے سامنے ساس نہ بنو میری، جب دیکھو یہ ساس والے طعنے دینے شروع کر دیتے ہو۔ ہاں تو اپنی حرکتیں ٹھیک کرو نا۔ رخسار کو اب شدید غصہ آیا اور اس نے شاہان کے بال پکڑ لیے تھے، جس پر شاہان فوری طور پر اپنے بال چھڑواتا پیچھے ہوا تھا۔ کرو مذاق جتنا کرنا ہے، لیکن میرے بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا، ایک بال بھی اگر ٹوٹا نا تو تمہیں میں گنجا کر دوں گا۔ ہاں تو پھر نہ کیا کرو تنگ، کسی دن تم سوئے ہوگے اور تمہارے سارے بال کاٹ دوں گی میں۔ اتنی ہمت ہے تمہارے میں کہ میرے بال کاٹ سکو؟ میرے کاٹے تو پھر اپنے دیکھنا صبح کو بچیں گے نہیں، بد دعا دے دوں گا میں تمہیں، بد دعا۔ رخسار یہ بات قبول کرتی تھی کہ اس کو ساس کی ضرورت نہیں تھی، فی الحال اس کا بھائی ہی کافی تھا۔ یوسف اس وقت پولیس اسٹیشن میں تھا۔ اس کے سامنے ایک لڑکا کھڑا تھا۔ یوسف اپنی کرسی پر بیٹھا اس کو گھور رہا تھا۔ یہ شاید وہی تھا جس نے پچھلی رات حیات کو تنگ کیا تھا۔ یوسف نے تو ویسے ہی ٹھان کر رکھا تھا کہ وہ اس کو چھوڑے گا تو نہیں، اور یہی ہونے والا تھا۔ وہ جو کہتا تھا وہ کر کے دکھاتا تھا۔ ویسے مجھے پتہ چلا ہے تم بہت لڑکیوں کو چھیڑتے آ رہے ہو۔ سر جی معاف کر دیں، غلطی ہو گئی، دوبارہ ایسا نہیں کروں گا، دوبارہ ایسا کرنے کا موقع نہیں دوں گا سالے۔ ابھی یہ پچھلی رات کی بات ہے، تو نے ایک لڑکی کو چھیڑا تھا بائک پر، یاد ہے کہ نہیں تجھے کوئی اندازہ ہے اس کے ساتھ کون چل رہا تھا؟ یوسف نے کہا اور بے ساختہ اس لڑکے کو یوسف کا چہرہ یاد آیا۔ سر جی وہ آپ تھے؟ نہیں، میرا جن تھا۔ دوبارہ تو نے اگر کسی لڑکی کو چھیڑا نا تو تیرا وہ حال کروں گا کہ تو اپنی شکل بھی پہچان نہیں سکے گا۔ سر جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی بہن کو چھیڑا، وہ بولا تو یوسف بے ساختہ استغفر اللہ کہتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بہن نہیں تھی کمینے۔ سر جی معاف کر دیں۔ اب اور ڈر گیا تھا۔ دوبارہ نہیں چھوڑوں گا کسی بھی لڑکی کو، نہ آپ کی بیوی کو نہ کسی اور کو۔ اب کی بار یوسف کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ہاں بیوی کہہ سکتا ہے، لیکن فی الحال نہیں ہے وہ۔ ان سب باتوں کو چھوڑو۔ یوسف نے یاسر کی طرف دیکھا۔ یاسر میرے بھائی، پتہ ہے نا کیا کرنا ہے اس کا؟ جی سر، اندھیری رات میں گولی مار دینی ہے۔ واہ بھائی، تیرے جیسی عقل کسی کو نہ دے۔ گولی نہیں مارنی یاسر، اس کو اندر جیل میں ڈال اور اچھے سے اس کے اوپر سے دھول مٹی صاف کر دے، بہت گندا ہو گیا ہے۔ یوسف کہتا ہوا واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور ایک کپ چائے کا منگوایا۔ یاسر اتنے میں اس لڑکے کو شرٹ سے پکڑتا ہوا حوالات کے اندر لے گیا۔ آجا تجھے ذرا حوالات کی ہوا چکھاتا ہوں۔ بہت غلطیاں کی ہیں میں نے گائز، بہت زیادہ غلطیاں، مطلب میں انی ہو گئی تھی ناول لکھتے ہوئے۔ خیر ابھی ختم نہیں ہوئی، پڑھنا پوری، ٹھیک ہے؟ میری اپنی زبان ہی لڑکھڑا رہی ہے لکھتے ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے یہ لکھ کیا دیا اتنی جلدی میں۔ تم لوگوں کے لیے جلدی سے ایپیسوڈ تیار کیا اور پھر میں پاگلوں کی طرح وائس اوور دے رہی ہوں اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا لکھا ہوا ہے۔ اور دوسرا میرا نیند سے برا حال ہے۔
اور اب یہاں سے اس نے اس کو الٹا لٹکا، اور اب یاسر نے اس کو الٹا لٹکا کر بری طرح سے مارنا شروع کر دیا تھا۔ وہ چیختا چلاتا رہا لیکن یاسر رکا نہیں۔ جب تک یوسف نہ کہتا وہ رکتا نہیں، اس کو بری طرح مارتا رہا۔ اس لڑکے کا برا حال ہو چکا تھا، وہ دوبارہ اپنی زندگی میں بھی کسی لڑکی کو چھیڑنے کی کوتاہی نہیں کر سکتا تھا۔ کچھ دیر لگاتار مار کھانے کے بعد جب اس کا برا حال ہو گیا تو یاسر نے یوسف کے کہنے پر اسے چھوڑ دیا اور پھر واپس آیا۔ یوسف چائے پی رہا تھا۔ سر جی، دوبارہ وہ ایسی کوئی غلطی ہی نہیں کرے گا۔ اتنا مار کے آیا ہوں نا کہ پوری زندگی یاد رکھے گا۔ بہت اچھا کیا یاسر۔ کوئی اور کام ہے سر جی؟ نہیں، فی الحال تو کوئی اور کام نہیں ہے تیرے لیے۔ فی الحال تو کوئی اور کام نہیں ہے، تیرے لیے بھی چائے منگوائی ہے۔ یاسر پھر سامنے بیٹھ گیا۔ سر جی، آپ نے فائل کھول کر دیکھا ہے؟ یاسر کسی روبوٹ کی طرح کہہ رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ کیا کیس ہے؟ سر جی، ایک بہن نے اپنے بھائی کے خلاف FIR لکھوائی ہے۔ وہ اس کی بھابھی کو مارتا تھا، بہت بری طرح۔ اس کی بیوی اس وقت ہاسپٹل میں داخل ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہے۔ 1-2 بار اس نے اپنی بہن کو بھی مارا ہے، اور صرف اس لیے کیونکہ وہ اپنی بھابھی کو بچانے کے لیے سامنے آئی تھی۔ اس آدمی کو نہیں پتا کہ اس کے خلاف FIR لکھوائی گئی ہے۔ اس کی بہن پولیس اسٹیشن میں آ کر بہت بری طرح سے روئی تھی کہ اس کو اور اس کی بھابھی کو بچا لیا جائے۔ اس کا بھائی جان کی دھمکیاں بھی دیتا ہے۔ وہ بتاتی ہے کچھ عرصہ پہلے تک اس کا بھائی بہت اچھا تھا، لیکن شاید وہ کوئی ڈرگس وغیرہ لینے لگا ہے۔ سننے میں آیا ہے کہ آج کل وہ بہت شراب بھی پیتا آ رہا ہے۔ تقریباً روز ہی وہ شراب پی کر آتا ہے۔ اس کے بارے میں کچھ پتہ لگوایا تھا تو پتہ چلا کہ وہ جوا بھی کھیلنے کا عادی ہے۔ تو یاسر، وہ عورت اس طرح کے نیچ آدمی کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے؟ سر جی، اس عورت کی ایک بیٹی ہے، چھوٹی سی۔ اب آپ کا اس کے ماں باپ کا دیکھو ذرا، اب میں نے یہاں پر ماں باپ لکھنا تھا، اب آپ کا لکھ دیا۔ واہ! اس کے ماں باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ واپس اپنے گھر نہیں جانا چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے بھائی کے یہ کیا کر رہی ہوں میں؟ وہ کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی اور اپنے بھائی کے بیوی بچوں پر بوجھ نہیں بننا چاہتی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ وہ جیسے بھی روتے دھوتے زندگی گزار رہی تھی اس آدمی کے ساتھ، لیکن کل رات کو تو انتہا ہو گئی سر۔ اس نے اتنی بری طرح سے اس عورت کو مارا، اس عورت کا سر پھٹ گیا۔ اس نے کوئی لوہے کا راڈ مارا تھا یا شاید کوئی لکڑی کی چیز۔ اس کی بہن کو بھی چوٹ وغیرہ آئی ہے، لیکن وہ ٹھیک ہے اب، بہت ٹھیک ہے اب۔ اس کی بیوی اس وقت ہاسپٹل میں ہی ہے اپنی بھابھی کے ساتھ ابھی بھی، لیکن اس کی بھابھی کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کے چہرے پر جگہ جگہ تھپڑ کے نشان واضح نظر آتے ہیں۔ چلو پھر یاسر، انتظار کس چیز کا ہے؟ ایک اور درندے کا خاتمہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے اس کا۔ یوسف چائے کا آخری گھونٹ لیتا یوسف کیا بول رہی ہوں میں؟ یاسر چائے کا آخری گھونٹ لیتا یوسف کے ساتھ ہی کھڑا ہوا تھا، اور پھر یوسف نے ٹیبل پر پڑا اپنا فون اٹھایا اور اپنی کیپ اٹھا کر ہاتھ میں پکڑتا باہر کی طرف چلا گیا۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھا تو یاسر بھی اس کے ساتھ فوراً بیٹھا تھا۔ یوسف نے گاڑی یاسر کے بتائے ہوئے راستے پر چلا دی۔ یوسف اور یاسر پہلے جھنگ کے ایک ہاسپٹل میں داخل ہوئے تھے۔ ریسیپشن سے اس عورت کا نام پوچھ کر وہ آگے چل پڑے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے کمرے میں داخل ہوئے۔ سامنے وینٹیلیٹر پر اس عورت کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کو ہوش آیا ہوا تھا، لیکن اس کو اس وقت اتنی شدید سر میں درد ہو رہی تھی کہ اس کے پاس اس کی ساس بیٹھی تھی۔ یوسف نے انویسٹیگیشن شروع کی۔ آپ کے شوہر کے خلاف آپ کی نند نے FIR درج کروائی ہے۔ کیا لکھنا تھا؟ کیا آپ اس بارے میں جانتی ہیں؟ اس عورت نے آنکھوں کے اشارے سے اس بات میں کہا۔ ٹھیک ہے، ہم زیادہ نہیں آپ سے تھوڑے بہت سوال کریں گے۔
اور اس کے بعد پھر ہم چلے جائیں گے۔ آپ کا شوہر آپ کو کیوں مارتا ہے؟ اس عورت میں تو بولنے کی بھی سکت نہیں تھی، وہ دھیمی آواز میں بولی تھی۔ میں نہیں جانتی وہ ایسا کیوں کرتے ہیں، وہ پہلے ایسے نہیں تھے، ابھی کچھ وقت گزرا ہے وہ ایسے ہو گئے ہیں۔ وہ مجھے بہت پیار کرتے تھے، وہ ہمیشہ جب بھی باہر سے آتے تھے میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز لے کر آتے تھے۔ ہماری زندگی بہت خوشحال تھی، وہ اپنی بیٹی سے بھی بہت پیار کرتے تھے، لیکن اب وہ بدل گئے ہیں۔ آج کل وہ اپنے دوستوں میں بہت بیٹھنے لگے تھے، اور جب گھر آتے تھے تو بہت پریشان رہتے تھے۔ ان سے میں کچھ پوچھ لیتی تو وہ غصہ کرنے لگتے، چلانے لگتے میرے پر، اور پھر آہستہ آہستہ ان کا غصہ بڑھتا چلا گیا۔ انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتی وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، میں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا، وہ میرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دم سے وہ اتنا بدل گئے ہیں۔ تو آپ اپنے گھر کیوں نہیں جانا چاہتی؟ میں اپنے بھائی اور اپنی بھابھی کے اوپر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ میری بھابھی کو میرا وہاں جانا پسند نہیں ہے، میری بھابھی کو میرا جانا ناپسند ہے، اور میرا بھائی میری بھابھی اور بچوں کے ہاتھوں مجبور ہے۔ امی ابو کی فوتگی کے بعد میری بھابھی کو لگتا ہے کہ میں خاندان جائیداد کیا بول رہی ہوں امی ابو کی فوتگی کے بعد میری بھابھی کو لگتا ہے کہ میں جائیداد میں سے حصہ مانگوں گی، اور وہ اس لیے نہیں کہ میں ان کے گھر جاؤں اور وہ اس لیے نہیں چاہتی کہ میں ان کے گھر جاؤں۔ وہ ان کے گھر بہت میں ان کے میں یا اللہ میں ان کے گھر بہت میں ان کے گھر یہ کیا ہو گیا مجھے؟ میں ان کے گھر بہت کم جاتی ہوں، میں وہاں رہتی بھی نہیں ہوں، امی ابو ہیں نہیں تو میں وہاں رہ کر کیا کروں گی؟ یوسف نے بے چارگی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں اس وقت کون ہے؟ مطلب آپ کے سسرال میں؟ سسرال میں اس وقت بس میری نند ہے جو میری بچی کا خیال رکھ رہی ہے۔ میرے شوہر اس وقت گھر پر نہیں ہیں، وہ رات کو مجھے مارنے کے بعد سے غائب ہیں، ان کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں کیا بنتا ہے، یوسف نے کہتے ہوئے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے۔ یاسر، اس کے شوہر کو اتنا تو پتہ ہوگا کہ اس کی بیوی ہاسپٹل میں ہوگی، یقیناً، کیونکہ یاسر اس نے اگر مارا تھا تو وہ اتنا تو جانتا ہوگا کہ اس نے بہت برے طریقے سے مارا ہے، اس کو ہاسپٹل جانا ہی پڑے گا۔ تو یاسر ہو سکتا ہے اس وقت وہ اپنے گھر پر ہی موجود ہو، اس کی بیوی کو پتہ ہی نہ ہو۔ یاسر، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن ہم پہلے اس کے کچھ دوستوں سے پتہ کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے یاسر، ویسے تمہاری بات بھی ٹھیک ہے، پاس ہی اس کے دوست کی دکان ہے نا جس سے وہ بہت ملتا جلتا تھا؟ جی سر، گھر کے پاس ہی ہے بالکل۔ ٹھیک ہے یاسر، تم اس کے دوست کی دکان پر چلو اور میں ان کے گھر جاتا ہوں۔ جی سر، جیسا آپ صحیح کہیں۔ یاسر اور یوسف آ کر گاڑی میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر گزری اور یوسف گاڑی سے نیچے اترا اور گھر کا دروازہ بجایا۔ اندر سے پہلے ہی بہت شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ یاسر کو یوسف نے دکان پر اتار دیا تھا، اور یاسر اب اس دکان والے شخص سے معلومات حاصل کر رہا تھا جو کہ اس آدمی کا ہی دوست تھا۔ یوسف نے دروازہ بجایا، لیکن ایک دم سناٹا چھا گیا، کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ یوسف نے پھر دروازہ بجایا اور دوسری دفعہ پر دروازہ کھول لیا گیا تھا۔ کھولنے والی لڑکی تھی، یقیناً وہ اس لڑکے کی بہن ہی تھی۔ جی کہیں، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہے، آپ نے ہی FIR درج کروائی تھی پولیس اسٹیشن میں۔ میں یوسف ملک ہوں۔ جی، آپ کو کیا ڈھونڈنا ہے؟ نہیں جانتی؟ آپ نہیں جانتے ہم کس کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں؟ لازمی سی بات ہے، آپ نے اپنے بھائی کے خلاف FIR درج کروائی ہے، تو ہم آپ کے بھائی کو ہی ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں۔ کیا وہ اندر ہیں؟ نہیں، وہ اندر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم تلاشی لیے بنا نہیں جائیں گے، یوسف نے کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے، تو اس لڑکی کو بھی پیچھے ہونا پڑا۔ یوسف نے چاروں طرف گھر میں نظر گھمائی تو کوئی نظر نہیں آیا۔ یوسف نے پورے گھر کی تلاشی لینی شروع کی، پھر بھی کوئی نظر نہیں آیا۔ واہ! یوسف نے اپنے قدم گارڈن کی طرف بڑھائے۔ ایک اور غلطی۔ یوسف نے اپنے قدم گارڈن کی طرف بڑھائے تو اسے گارڈن میں کوئی کرسیوں پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ یوسف تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ آدمی اس وقت نشے میں ہی لگ رہا تھا، اور شاید وہ لڑکی اسی سے ہی لڑ رہی تھی۔ یقیناً وہی اس کا بھائی تھا۔
اس نے یوسف کو دیکھا اور یکدم اٹھ کر لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا اور اپنی بہن کو ملامت کرنے لگا، جو کہ یوسف کے پیچھے ہی آ رہی تھی۔ اس کے بھائی نے اپنی بہن کو دھمکی دی تھی، یقیناً اس لیے وہ دروازے پر منع کر رہی تھی اندر آنے سے۔ گھٹیا لڑکی، تو نے بلا لیا پولیس والوں کو؟ تیری جیسی بہن کو جان سے مار دینا چاہیے۔ تو کیسی بہن ہے؟ وہ اب لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ اسے ملامت کر رہا تھا۔ گھٹیا لڑکی لڑکھڑاتی زبان سے اور بہن خاموش کھڑی تھی۔ انسپیکٹر، یہی میرا بھائی ہے، اسی کی وجہ سے میری بھابھی کے برے حالات ہیں اور میری بھتیجی کا برا حال ہے خوف سے۔ وہ لڑکی اب پھٹ پڑی تھی۔ یوسف اس کی طرف بڑھا تو وہ آدمی وہیں کھڑا رہا۔ اس نے کوئی بھاگنے کی کوشش نہیں کی۔ اکرم، آپ کو اریسٹ کرنے آیا ہوں۔ تو ہوتا کون ہے مجھے اریسٹ کرنے والا؟ وہ نشے میں بولا تھا اور یوسف کے چہرے کا رنگ بدلا۔ دیکھیں، آپ آرام سے ہمارے ساتھ چل پڑیں، ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلیں، نہیں تو ہمیں زور آزمائی بھی آتی ہے۔ یوسف کے کہنے پر اس آدمی کے ماتھے پر سلوٹیں پڑی تھی اور پھر اس نے ہاتھ اٹھا کر یوسف کو مارنا چاہا۔ یوسف فوراً سے بچ گیا، جبکہ یوسف نے برق رفتاری سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کے اس آدمی کے ناک پر دے مارا۔ اس کے ناک سے ایک دھار کی صورت میں خون نکلنے لگا۔ بھائی بھلا اس بندے سے پوچھے، تو ٹونو مطلب اسے ہوش ہے نہیں، وہ یوسف کو مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کو تو دو یوسف نظر آ رہے ہوں گے، دو یوسف نظر آ رہے ہوں گے۔ میں پاگل ہو گئی ہوں آج۔ اس آدمی کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ پتہ نہیں آج میں نے کیا لکھ دیا ہے۔ بے غیرت خبیث انسان، تجھے کہہ رہا ہوں نا تمیز سے چل۔ تیری ہمت کیسے ہوئی تیری ہمت کیسے ہوئی میرے پر ہاتھ اٹھانے کی؟ دوبارہ اگر یہ غلطی کی تو تیری لاش اس گھر سے لے کر نکلوں گا۔ یوسف کا چہرہ غصے سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ وہ آدمی اب خاموشی سے دیکھ رہا تھا یوسف کے چہرے کو، اور اس کی بہن ڈری ہوئی تھی۔ اب اس کے بالوں سے یوسف نے کھینچ کر ایک تھپڑ اس کو دے مارا۔ ایک تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کے بالوں سے پکڑ کر یوسف نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا اور اس کا سارا نشہ ہوا ہو گیا تھا۔ ایک تھپڑ کی بات تھی اور اسے ہوش آ گیا تھا۔ بھائی یہ لائن تو بالکل ہی غلط ہے، اس کا تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا نا تو آواز آن کر کے میرا گھپلا سن لینا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی میں نے کیا لکھا ہے آج۔ بہت ہو گئی، حد ہو گئی اب تو۔ انسپیکٹر صاحب معاف کر دیں بیٹا، تو جیل جائے گا۔ تو نے تو ایک پولیس آفیسر کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہے، تجھے تو نہیں چھوڑوں گا۔ یوسف اب کی بار اس کے سر سے گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آیا تھا اور پھر گاڑی میں بیٹھا دیا۔ یاسر، جو کچھ فاصلے پر ہی تھا، جس کو دکان سے کچھ خاص معلومات نہیں ملی تھی، اس کو دیکھتا ہوا فوراً گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ گھر میں ہی تھا یہ خبیث؟ تو سر اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو کچھ نہیں کرنا یاسر، اس کو جیل میں ڈالنا ہے۔ اندر بہت اڑ رہا تھا، لیکن ابھی ایک چیز باقی ہے۔ یوسف نے گاڑی ہاسپٹل کے راستے کی طرف گھما دی۔ وہ اس کو لے کر گھسیٹتے ہوئے ہاسپٹل میں داخل ہوا اور پھر اس کو کمرے میں لے گیا جہاں پر اس آدمی کی بیوی وینٹیلیٹر پر لگی تھی۔ اس نے ملزم کو کھینچ کر اس عورت کے سامنے کھڑا کیا۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ عورتوں پر ستم نہ ڈھایا کریں، وہ اللہ کی بنائی ہوئی معصوم مخلوق میں سے ایک ہیں۔ یوسف نے اس آدمی کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جو شرمندگی سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ اس کو تو ہوش ہی اب آیا تھا، وہ کیا کر رہا تھا اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور ایک مرد کو چاہیے کہ عورت کا اتنا صبر نہ آزمائے کہ اس کی روح مر جائے، وہ سانس تو لیتی ہو لیکن زندہ نہ ہو۔
इस औरत की आंखों में अब बेसाख्ता आंसू आने लगे। मुलजिम भी अब आंसू बहा रहा था। वो जानता था कि इसका जेल जाना तो पक्का था, लेकिन इसको अपने किए पर पछतावा था। वो नशे की हालत में किस तरह से दरिंदों की तरह अपनी बहन और अपनी बीवी को मारता था। इसने आंख भर के अपनी बीवी को देखा और फिर खड़े होकर अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो माही, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया। मैं बहुत गिरा हुआ इंसान हूँ। यूसुफ ने एक नज़र वेंटिलेटर पर लगी इस औरत को देखा और औरतों को चाहिए कि कमज़ोर रहना छोड़ दें। कमज़ोर लोगों को ये दुनिया जीने नहीं देती। ये दुनिया बहुत जालिम है। इस औरत ने गर्दन हिला दी। यूसुफ मलिक बहुत बड़ी नसीहत देकर इस आदमी को घसीटता हुआ बाहर की तरफ वापस ले गया। औरत कभी अब तुम लोग सोचोगे कि यूसुफ बस ये नसीहत देने आया था। हाँ भाई, यूसुफ बस ये नसीहत देने आया था। मेरे दिमाग में ये लाइन आ गई थी, मुझे सूझ नहीं रहा था मैंने कहाँ पे लिखनी है, तो बस फिर मैंने इसकी लाइन में डाल दी। ठीक है। औरत कभी एक मर्द से कम नहीं होती। अल्लाह ने औरत को बहुत सब्र से नवाजा होता है। औरत का दिल बहुत मजबूत होता है, लेकिन अल्लाह ने औरत को वजूद बहुत नाजुक दिया होता है। ये जो मर्द सोचते हैं ना कि अपनी औरत को मारेंगे डराएंगे तो ये दलेर कहलाएंगे, ये इनकी नीच हरकत है। औरत को मारना और डराना एक नीच हरकत है। मर्द को अल्लाह ने औरत की हिफाजत के लिए बनाया है। अल्लाह ने एक औरत के लिए 4 पहरेदार मुकर्रर किए हैं, बाप, भाई, शौहर और बेटा। अल्लाह ने मर्द को औरत की हिफाजत के लिए बनाया है, ना कि इस पर सितम ढाने के लिए। अल्लाह ने मर्द को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो अपनी औरत की हिफाजत कर सके, ना कि इसी औरत पर सितम करे। हाँ जी, तो बताओ कैसी लगी आज की एपिसोड। अच्छा, मैं आखिर में हमेशा यही लाइन बोलती हूँ, मैंने बहुत आज घपला मारा है। मुझे ना हैरत हो रही है, मैं इतनी गलतियाँ कैसे कर सकती हूँ। लेकिन खैर, इन गलतियों को भी इग्नोर करना, क्योंकि मैं नहीं, मेरा कीबोर्ड बीच में कचरा मार देता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी लाइंस होंगी जो तुम लोगों को समझ नहीं आएंगी, तो मेरे क्या कहते हैं, अपने फ़ोन का आवाज़ खोल के ना तो मेरी लाइनें सुन लेना। ठीक है। ताकि मतलब मेरी आवाज़ सुन लेना, सुरीली आवाज़ जिससे तुम लोगों को समझ आ जाए कि मैं क्या फरमा रही हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया, आजकल मैं बहुत उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ, है ना। मतलब बहुत ही लड़खड़ा रही हूँ। अपने ही लिखे हुए नावल के ऊपर मेरी आवाज़ इतनी लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या हो गया। और बाकी एक छोटी सी फरमाइश है तुम लोगों पे, अगर इस पे कोई एडिट बनाओ ना तो मुझे टिकटॉक पे मेंशन करना, नहीं तो मुझे इंस्टा पर मेंशन करना। आईडी मैंने बताई हुई है। दूसरी बात ये कि मेरा अकाउंट को पता नहीं कौन सा दौरा मौत पड़ी हुई है, तो मुझे समझ नहीं आ रही। ठीक है। तो प्लीज़ मेरी इंस्टा को जाकर फॉलो कर दो। अच्छा खासा चल रहा था, बैठे बिठाए दौरा पड़ गया इसको, तो कर दो। ठीक है, इसको जल्दी से फॉलो। मेरी तरह लेज़ी है मेरा इंस्टा, मतलब सही से चल नहीं रहा। चलो खैर, अल्लाह हाफिज़, कल बात होती है। और मैंने आज बहुत घपला मारा है, इस घपले को प्लीज़ इग्नोर करना, क्योंकि तुम लोगों की बहन, तुम लोगों की राइटर का दिमाग फिरा हुआ है। मतलब मैं पागल हो चुकी हूँ, मुझे लग रहा है। हरकतें तो मेरी ऐसी ही हो रही हैं आजकल, तुम लोगों को मेरी बातों से अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी अल्लाह हाफिज़।